السلام علیکم۔ تیسرے دن جو ہی سورج بلند ہوا داور خان ہمیں جیس تک عبادت گاہ لے گیا۔ کالاشی روایت کے مطابق جیس تک گھر اور خاندان کی دیوی ہے۔ یہ عبادت بالنگورا میں ہوتی ہے۔ ہم وہاں جا پہنچے۔ یہاں داور نے مجھے ایک کام کی بات بتائی۔ اس نے جلوس میں موجود ایک گروہ کی طرف اشارہ کر کے بتایا کہ یہ لوگ یہاں کے ایک مخصوص گروہ سے تعلق رکھتے ہیں اور ان کا اپنا انداز عبادت اور دیوتا ہوتا ہے اور ان کا روحانی پیشوا بھی ہے۔ میرا ذہن بری طرح ٹھٹکا۔ کبیر نے مجھے آروب کے بارے میں بتایا تھا کہ آروب نے وہاں کیلاشیوں کا ایک الگ تھلگ مخصوص گروہ بنایا ہوا ہے۔ میں نے اضطراب جوش و بے چینی سے پوچھا، ان کے روحانی پیشوا کا نام میں نہیں جانتا۔ اس نے نفی میں سر ہلا دیا، مگر میں نا امید نہ ہوا۔ داور خان بولا، صاحب جی، ویسے یہ گروہ بہت پراسرار سرگرمیوں کا حامل گروہ ہے۔ اگر آپ ان کا انداز دیکھنا چاہتے ہیں تو ابھی تھوڑی دیر بعد یہ لوگ الگ ہو کر اپنی عبادت گاہ لوٹ جائیں گے، وہیں ان کا روحانی پیشوا بھی ہوگا۔ چلو پھر میں تیار ہوں، میں نے فوراً کہا۔ پھر ذرا دیر بعد یہ مخصوص گروہ ان سے الگ ہو گیا۔ ہم ان کے ساتھ ساتھ چل پڑے۔ بیرونی دنیا سے یہاں آنے والے سیاحوں کا یہ معمول تھا، اس لیے کسی نے ہم پر خاص توجہ نہ دی تھی۔ ہم جس مخصوص گروہ کے ساتھ ساتھ چلے جا رہے تھے، ان لوگوں نے اپنے ہاتھوں میں ٹوکریاں اٹھا رکھی تھیں جن میں اخروٹ، خشک میوہ جات اور پھل وغیرہ تھے۔ ہم ان کی عبادت گاہ میں پہنچے جو آبادی سے ذرا ہٹ کر بنی تھی۔ میرے دل میں جانے کیوں بے چینی سی پیدا ہونے لگی تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسا کچھ ہونے والا ہے۔ میری چھٹی حس بار بار خطرے کا الارم بجا رہی تھی۔ بہر دور ہم ان لوگوں کے ساتھ ان کی عبادت گاہ پہنچے۔ میں نے ان کے روحانی پیشوا کی تلاش میں نظریں دوڑائیں۔ بار بار داور خان سے اس کے بارے میں استفسار کرنا مناسب نہ سمجھا۔ اب میں ہر بات اس سے پوچھنا نہیں چاہتا تھا۔ اس عبادت گاہ میں آگ جلانے کا خصوصی انتظام کیا گیا تھا۔ لوگ اپنے ساتھ لائی ہوئی خوراک کا ایک حساب ایک بڑی اجتماعی باسکٹ میں ڈال رہے تھے۔ اس بارے میں ان کا خیال تھا کہ ان کے آباء و اجداد کی روحیں آ کر اسے قبول کر لیں گی۔ یہ عمل عبادت گاہ کے باہر ہوتا تھا۔ عبادت گاہ سے باہر مردوں نے چیڑ کی لکڑی سے ایک احرام سا بنایا تھا جسے کوٹک کہا جا رہا تھا۔ رات گہری ہوئی تو وہ لوگ عبادت گاہ میں داخل ہونے لگے۔ میں نے بھی اندر جانا چاہا تو داور گھبرا کر بولا، صاحب جی، یہ بہت پراسرار اور جادو ٹونا کرنے والے لوگ ہیں، مجھے ان سے ڈر لگتا ہے۔ میں نے مسکرا کر کہا، ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ کیا یہ لوگ ہمیں اندر داخل ہونے نہیں دیں گے؟ نہیں، یہ لوگ تو خوش ہوتے ہیں کہ کوئی اجنبی ان کے ساتھ اندر داخل ہو۔ وہ بولا، اس سلسلے میں ان کے روحانی پیشوا کا کہنا ہے کہ اس طرح ان کا گروہ بڑھے گا۔ میں نے دل ہی دل میں لعنت بھیجی۔ میں ان کے رنگ میں رنگنے نہیں آیا تھا، میرا مقصد تو کچھ اور تھا۔ لہٰذا داور تو اندر نہیں گیا، میں اور نگینہ اندر داخل ہو گئے۔ میں نے احتیاط کے پیش نظر بالخصوص نگینہ کا چہرہ ایک گرم شال میں چھپا رکھا تھا کہ اگر واقعی یہاں آروب سے ٹکراؤ ہو جائے تو وہ نگینہ کو دیکھ کر ہماری طرف سے ٹھٹک نہ جائے۔ میں اور نگینہ دھڑکتے دل کے ساتھ اندر داخل ہو گئے۔ داور خان البتہ باہر حیران و پریشان کھڑا رہ گیا تھا۔ جب سب اندر داخل ہو گئے تو عبادت گاہ کے دروازے پر موٹا سا پردہ ڈال دیا گیا جسے دو آدمیوں نے پکڑ رکھا تھا۔ سامنے ایک چبوترا تھا۔ چیڑ کی مشالوں سے اندر کی فضا گرم تھی۔ ہمیں گرم کپڑوں میں اب گرمی سی محسوس ہونے لگی۔ میرے لیے یہ حیرت کی بات تھی کہ کسی نے بھی ہم پر توجہ نہ دی تھی۔ یہ مخروطی چھت والی بڑی عجیب وضع کی عبادت گاہ تھی۔ سامنے ایک اونچا چبوترا تھا جدھر ایک بڑی سی مورتی تھی۔ مورتی کی صورت بڑی خوفناک تھی۔ عجیب طلسماتی اور دلوں پر نامعلوم سا خوف پیدا کر دینے والا ماحول تھا۔ نگینہ نے گرمی کے مارے شال اتار دی تھی۔ تھوڑی دیر بعد چبوترے پر ایک کبڑا ادھیڑ عمر شخص نمودار ہوا۔ اس نے سیاہ رنگ کا لمبا سا چوگا پہن رکھا تھا، سر گنجا تھا، ناک طوطے کی چونچ کی طرح مڑی ہوئی تھی، چہرہ سیاہ اور آنکھوں میں ایک عجیب سی مقناطیسی کشش تھی۔ بدحیت سیاہ چہرے سے خباثت ٹپک رہی تھی۔ شاید یہی ان کا روحانی پیشوا تھا۔ اس کے سنگی چبوترے پر آتے ہی وہاں موجود اس کے پیروکاروں نے اپنے سر جھکا دیے اور بآواز بلند اجنبی زبان میں کچھ پڑھنے لگے۔ میں اور نگینہ جوں کے توں کھڑے تھے۔ اس کو بڑے عمر رسیدہ شخص کی مقناطیسی نظریں ہم پر پڑیں اور پھر نگینہ پر اس کی نظریں جم گئیں۔ اب سب لوگ سر جھکائے بالکل خاموش کھڑے تھے۔ ماحول کو جیسے اکائی سانپ سونگھ گیا تھا۔ وہ پر اسرار کو بڑا بدستور اب نگینہ کو ہی اپنی مقناطیسی نظروں سے گھورے جا رہا تھا۔ میں نے نگینہ کو دیکھا تو چونک پڑا۔
وہ بھی یکٹک اس کی طرف دیکھے جا رہی تھی۔ اچانک میں نے دیکھا کہ نگینا نے آپوں آپ چبوترے کی طرف قدم بڑھانے شروع کر دیے۔ اس کا انداز تنویمی عمل کے زیر اثر کسی معمول کا سا تھا۔ میں جیسے سناٹے میں آ گیا۔ نگینا کا یوں مکان کی انداز میں چبوترے کی طرف دھیرے دھیرے بڑھنا میرے لیے سخت حیرت کا باعث تھا۔ میرا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ میں تذبذب کا شکار تھا۔ حال میں موجود سب لوگ دست بستہ خاموش اور سر جھکائے کھڑے تھے۔ ماحول میں پراسرار سناٹا طاری تھا۔ چیڑ کی مشعلوں سے بلند ہوتے شعلے عجیب ہلکی ہلکی چرچراہٹ کی آواز بلند کر رہے تھے۔ میں کبھی دم بخود چبوترے کی طرف کشاں کشاں بڑھتی نگینا کو دیکھ رہا تھا، تو کبھی چبوترے پر موجود اس سیاہپوش کبڑے روبوٹ کو، جس کی مقناطیسی آنکھیں مسلسل نگینا کے چہرے پر جمی ہوئی تھیں۔ اس کا گنجا سر مشعلوں کی روشنی میں تپتا ہوا نظر آ رہا تھا، اور طوطے کی چونچ جیسی مڑی ہوئی ناک کے نیچے بدحیت ہونٹوں پر پراسرار مسکراہٹ رقصاں تھی، جس میں خباثت کا عنصر غالب تھا۔ میں نے بمشکل خود پر قابو پا رکھا تھا۔ مجھے کچھ اندازہ ہو چلا تھا کہ مخصوص اور پراسرار گروہ کا یہ کبڑا روحانی پیشوا یقیناً وہی کیلاشی آروب تھا جس نے کبیر اور کالا ناگ کے ایما پر میری نگینا کی ذہنی رو پلٹ کر میری دنیا کو تہوبالا کر ڈالا تھا۔ آج میں طویل مسافت کے بعد بڑی شوریدہ سری کے عالم میں نگینا کو لے کر یہاں اپنے دل کی دنیا کو بچانے کے عزم کے ساتھ آیا تھا۔ میں نے دیکھا نگینا چبوترے کے قریب پہنچ کر رک چکی تھی۔ پھر دوسرے ہی لمحے اس کبڑے گنجے نے نہایت دھیمی مگر پرتاثر آواز میں اسے مخاطب کر کے کچھ کہا جسے میں نہ سن سکا۔ میں تو یہ دیکھ رہا تھا کہ وہ جملہ سننے کے بعد نگینا کے ٹھہرے ہوئے قدم دوبارہ حرکت میں آ گئے تھے، اور وہ اسی طرح دھیمی رفتار سے چلتی ہوئی چبوترے کی سیڑھیوں تک پہنچی، اور ایک ایک سیڑھی چڑھ کر چبوترے کے اوپر پہنچ کر اس پیشوا کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ صاف ظاہر ہوتا تھا کہ نگینا اس کے ٹرانس میں تھی، اور یقیناً یہی میرا مطلوبہ شخص کیلاشی عامل آروب تھا۔ اب یہ نگینا سے کیا بات کرنا چاہتا تھا، یہ سننے کے لیے میں نے بھی خاموش کھڑے مجمع کے درمیان دھیرے دھیرے چبوترے کی طرف قدم بڑھانا شروع کر دیے، اور پھر قدرے قریب پہنچ کر میں خاموش کھڑا ہو گیا۔ سینے میں میرا دل اس وقت کسی اور ہی رفتار سے دھڑک رہا تھا۔ میری نظریں جھکی ہوئی تھی، میرے کان پوری طرح عامل کی طرف لگے ہوئے تھے۔ شاید اس لیے میں نے وہ منمناتی ہوئی آواز سن لی۔ مجھے پورا یقین تھا کہ ایک نہ ایک دن تم ضرور آؤ گی۔ ہماری روحانی طاقت تمہیں ہمارے گروہ میں شامل ہونے پر مجبور کرتی رہے گی۔ میں نے غلط تو نہیں کہا نگینا؟ وہ اتنا کہہ کر خاموش ہوا۔ اس کی زبان پر نگینا کے نام نے میرے گمان کو حق الیقین میں تبدیل کر دیا۔ اس کی گفتگو سن کر میری رگوں میں خون کی گردش کھولتے ہوئے لاوے میں بدل گئی۔ تب مجھے نگینا کی جیسے کہیں دور سے آتی ہوئی آواز سنائی دی۔ وہ اس کیلاشی عامل آروب سے کہہ رہی تھی، ہاں، مجھے واقعی کوئی اندیکھی طاقت یہاں کھینچ لائی ہے تمہارے پاس۔ میں اب یہاں سے نہیں جانا چاہتی۔ نگینا کی آواز سن کر میں نے چہرہ اوپر اٹھا کر ان کی طرف دیکھا۔ اس کی بات سن کر کیلاشی عامل کی چھوٹی چھوٹی آنکھوں میں ایک مخصوص چمک ابھری، پھر اس کے بدحیت ہونٹ بانچھوں تک پھیلے۔ اس کے بعد اس خبیث نے مجمع پر نظر ڈالی، اور اس کی متلاشی نظریں میرے چہرے پر گڑ کر رہ گئیں۔ میرا دل یک بارگی زور سے دھڑکا۔ نگینا کی جوابی گفتگو نے مجھے پہلے ہی ہلا کر رکھ دیا تھا۔ اب جو کیلاشی عامل کی نظریں مجھ پر جم گئیں تو مجھے یہ خدشہ ہوا کہ کہیں یہ بدبخت مجھے بھی اپنے ٹرانس میں نہ لانا چاہتا ہو، لیکن ایسا کچھ نہ ہوا۔ میں پورے اعتماد کے ساتھ کھڑا اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے اسے گھورے جا رہا تھا، اگرچہ مجھے اس کی مسلسل گھورتی ہوئی مقناطیسی نظروں میں ایک کھنچاؤ کی سی کیفیت محسوس ہو رہی تھی، لیکن میں اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہ ہوا۔ میں نے محسوس کیا کہ اس کیلاشی عامل کی آنکھیں یکا بے تاثر ہو چکی تھیں، جیسے اس کا جادو مجھ پر نہ چل سکا ہو۔ اس خیال نے مجھے یک گونا تفاخر امیز تسکین بخشی تھی۔ تب اس کیلاشی عامل نے میرے چہرے سے نظریں ہٹا دیں اور اپنے روبرو کھڑی نگینا کو تکتے ہوئے اس سے میرے بارے میں پوچھا، تمہارے ساتھ آنے والا یہ شخص کون ہے؟ میں اسے نہیں جانتی۔ میں اس معبد کے باہر کسی شخص کو نہیں جانتی۔ میں صرف اپنے عامل یعنی تمہیں جانتی ہوں، اور بس، نگینا نے جواباً خوابیدہ کیفیت میں کہا، اور ایک بار پھر اس کیلاشی عامل کے بدحیت ہونٹوں پر پراسرار سی مسکراہٹ ابھر آئی۔ اب میرے لیے یوں خاموش تماشائی بنے کھڑے رہنا قطعاً ناممکن ہو چکا تھا۔ میں اپنی نگینا کو ذہنی طور پر پانے کی خاطر مصائب و آلام جھیلتا ہوا یہاں تک پہنچا تھا،
اور اس بدبخت خبیث عامل آروب نے میری نگینا کو جیسے ایک بار پھر مجھ سے چھین لیا تھا۔ یہ کیا ہو گیا تھا؟ یہ مجھ سے کیسی بھیانک غلطی ہو گئی تھی؟ ایک انتہائی کرب انگیز خیال پچھتاوے کے خنجر کی صورت میرے سینہ سوزاں میں پیوست ہو کر رہ گیا، اور پھر جیسے میرے پورے وجود میں غیظ و غضب کی بجلیاں سی دوڑ گئیں۔ میں نے تیزی سے حرکت کی اور آسمانی بجلی کی طرح چبوترے کی طرف لپکا۔ ٹھیک اسی وقت عامل آروب نے میرے جارحانہ تیور بانپ کر وہاں حال میں موجود چیڑ کی مشعلیں تھامے اپنے تنومند خدام کو مخصوص اشارہ کیا۔ وہ بیک وقت غیر معمولی پھرتی سے حرکت میں آئے۔ میں ابھی چبوترے کی سیڑھیوں تک پہنچا ہی تھا کہ دائیں بائیں ابھرنے والے 4 عدد تنومند خدام نے مجھے دبوچ لیا، جبکہ مزید 2 خدام نے موزر نکال کر ان کی مہیب نالوں کا رخ میرے چہرے کی طرف کر دیا۔ مجمع سے چند لوگوں نے مختصر سی ہونے والی کھٹر پٹر کی آواز پر سر اٹھا کر دیکھا تھا۔ میں نے حلق کے بل چیخ کر نگینا کو پکارا، نگینا، مگر جیسے نگینا نے میری بات سنی ہی نہیں تھی۔ اس نے مڑ کر میری طرف دیکھنا بھی گوارا نہ کیا۔ اچانک کیلاشی عامل آروب کی تحکمانہ آواز حال میں گونجی، اسے باہر کا راستہ دکھا دو، اگر یہ نہ مانے تو اسے گولی مار دینا۔ آروب کے یہ مسلح پیروکار مجھے کھینچتے ہوئے حال سے باہر لے آئے، پھر مجھے درست لہجے میں وہاں سے چلے جانے کا کہا۔ میں نے سر دست ہوش و حواس سے کام لینے کا سوچا اور پھر بظاہر خاموشی کے ساتھ سر جھکائے ان کی عبادت گاہ سے دور چلا گیا۔ یہ تو شکر تھا کہ انہوں نے مجھے چھوڑ دیا تھا، ورنہ یہ مجھے قید بھی کر سکتے تھے۔ اب کم از کم میں آزاد تو تھا۔ میرے دل میں عجیب عجیب سے ہول اٹھ رہے تھے۔ نگینا ایک بار پھر اس کے ٹرانس میں آ چکی تھی، لیکن میں نے یہ بات محسوس کی کہ آروب نے شاید مجھے بھی اپنے ٹرانس میں لینے کی کوشش کی تھی، لیکن میں نے جرت اور خود اعتمادی کا مظاہرہ کر کے اسے شکست دے ڈالی تھی، جبکہ نگینا کا اس کے ٹرانس میں آنا سمجھ میں آتا تھا، کیونکہ وہ ایک طرح سے پہلے ہی اس کے ٹرانس میں تھی۔ اگرچہ میں زور محبت سے کسی حد تک نگینا کو یہ باور کرانے میں کامیاب ہو چکا تھا کہ وہ کن پراسرار حالات و کیفیات کا شکار ہے، مگر اب مجھے ان ساری کوششوں پر پانی پھرتا ہوا محسوس ہونے لگا تھا۔ میں نے اپنے منتشر ہوتے حواس پر قابو پایا اور ٹھنڈے دل و دماغ سے حالات کی اس اچانک اور غیر متوقع کایا پلٹ کے بارے میں سوچ بچار کرنے لگا۔ اپنی آزادی کو غنیمت جاننے کے بعد میں نے ایک مربوط لائحہ عمل تیار کیا۔ میں اب ان کی عبادت گاہ سے ذرا دور جا کر ایک چٹان کی آڑ میں بیٹھ گیا تھا۔ میرا دوبارہ دیکھ لیا جانا نہ صرف میرے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا تھا، بلکہ میرے مقصد میں رکاوٹ کا بھی سبب بن سکتا تھا، اس لیے میرا سب سے پہلے حلیہ بدلنا لازم تھا۔ لیکن میں ان کی نظروں میں آئے بغیر پہلے اس مردود کیلاشی عامل آروب کے ٹھکانے سے واقف ہونا چاہتا تھا۔ اس کے بعد ہی کوئی عملی قدم اٹھانے کا متحمل ہو سکتا تھا۔ وقت گزرتا رہا، میرے اندر کی تشویش امیز بے چینی عروج پر پہنچنے لگی۔ پتہ نہیں اب مردود عامل آروب نگینا کے ساتھ کیا سلوک کرنے والا تھا۔ آسمان پر بادل چھائے ہوئے تھے، جس کے باعث سپہر ہونے کے باوجود شام کا گمان ہو رہا تھا۔ مزید 1 ڈیڑھ گھنٹے بعد میں نے چٹانی آڑ سے ذرا سا سر ابھار کر عبادت گاہ کی طرف دیکھا اور ٹھٹک گیا۔ عامل آروب کے مخصوص گروہ کے افراد اب باہر نکل رہے تھے۔ جب وہ سب کے سب اپنے اپنے راستوں پر ہو لیے تو میں نے 2 خدام کو عبادت گاہ کے دروازے پر چوکنا کھڑے ہوئے دیکھا۔ تب اچانک میرے دل میں ایک خیال ابھرا کہ اس خبیث عامل آروب کی کمین گاہ بھی اسی عبادت گاہ کے کسی گوشے میں ہو سکتی تھی۔ میں نے اندر داخل ہونے کا مصمم ارادہ کر لیا۔ اس کے لیے ضروری تھا کہ میں عبادت گاہ کا طواف کر کے اس کے محل وقوع کا تنقیدی جائزہ لے لوں، مگر دن کے وقت یہ ممکن نہیں ہو سکتا تھا۔ در حقیقت میں اب دوسری بار عامل آروب کے گرگوں کی نظروں میں نہیں آنا چاہتا تھا، اس طرح وہ میری طرف سے محتاط ہو جاتے۔ ابھی وہ میری طرف سے بازوم خود غافل اور بے پرواہ تھے۔ اس کا سبب یہی تھا کہ انہیں ابھی میری اصلیت کا علم نہیں ہوا تھا۔ وہ مجھے کوئی عام سا شخص سمجھے ہوئے تھے اور میں ان کی اس غفلت سے بھرپور فائدہ اٹھانا چاہتا تھا۔ چنانچہ میں ذرا شام گہری ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ جب ٹھٹھرتی شام کی کجلاہٹ فضا میں گھلنے لگی اور قریب قریب سناٹا گہرا چھا گیا تو میں چٹان کی آڑ سے نکل آیا۔ مطلع ہنوز ابر آلود تھا۔ میں انتہائی محتاط روی کے ساتھ عبادت گاہ کے ذرا قریب بڑھنے لگا۔ عبادت گاہ کی مخروطی عمارت کے آس پاس سناٹا اور ویرانی تھی، کوئی ذی نفس نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں نے اندھیرے اور ویرانی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے عبادت گاہ کا مکمل طواف کر ڈالا اور اس کے محل وقوع سے اچھی طرح آگاہی حاصل کرنے کے بعد ایک جگہ ذرا ٹھہر گیا۔
یہ عبادت گاہ کی شمالی دیوار کا حصہ تھا۔ یہاں اوک اور کنڈ باوری کی جھاڑیوں کی بہتات تھی۔ میں دانستہ عبادت گاہ کے اس حصے کا انتخاب کر کے یہاں ٹھہرا تھا، کیونکہ یہاں مجھے ایک چھوٹا سا دروازہ نظر آیا تھا۔ یہ سنگل پٹ کا دروازہ تھا اور قرائن سے پتہ چلتا تھا کہ یہ یقیناً کسی سنگی زینے پر کھلتا تھا جو عبادت گاہ کی اوپری منزل کی طرف جاتا تھا، کیونکہ اس جانب ایسا ہی ابھار تھا جو کسی گردشی زینے کو ظاہر کرتا تھا۔ 3 فٹ کے فاصلے سے ایک دوسرے کے اوپر دریچے بنے ہوئے تھے۔ کچھ ایسا اندازہ ہوتا تھا کہ خبیث عامل آروب کا حجرہ نما ٹھکانہ اوپری منزل ہی کی طرف تھا اور اس کا ایک دروازہ اندر بھی کھلتا ہوگا، لیکن عبادت گاہ کے باہر کھلنے والے اس مختصر سے سنگل پٹ والے دروازے کا مقصد مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، لیکن ذہن طبع نے اسے ہی آزمانے کا طریقہ سوچ لیا تھا۔ فضا خاموش تھی، ماحول میں دھڑکتا ہوا سناٹا طاری تھا۔ دور کہیں برف پوش پہاڑیوں سے جانوروں کی بولنے کی آوازیں بھی کبھی کبھی گونجتی سنائی دیتی تھیں، اور پھر وہی سے بھی سناٹا منحوس گدھ کی طرح پنجے گاڑ لیتا تھا۔ سردی بھی زوروں پر تھی۔ میں نے گرم اونی شال اوڑھ رکھی تھی۔ میں نے گرد و پیش کا جائزہ لیا، دھڑکتے دل کے ساتھ مذکورہ دروازے کی طرف دبے پاؤں مگر تیز تیز قدموں سے بڑھنا شروع کیا۔ دروازے کے قریب پہنچ کر میں رکا اور دیوار سے پشت کے بل چپک کر دم سادے کھڑا ہو گیا۔ چند ثانیے اطراف کا جائزہ لینے کے بعد میں نے سنگل پٹ والے دروازے کا جائزہ لیا۔ باہر سرے سے کنڈی ہی غائب تھی۔ میں نے ہولے سے اسے اندر باہر دھکیلنے کی کوشش کی مگر ابس وہ اندر سے بند تھا، لیکن ذرا ہلانے جلانے سے مجھے اتنا اندازہ ضرور ہوا کہ سن رسیدگی کے باعث تختے کا پٹ کچھ کمزور ہو چلا تھا۔ میں نے ایک بار پھر ایک نظر گرد و پیش پر ڈالی، اس کے بعد مذکورہ کمزور تختے کو ہلا جلا کر دیکھنے لگا۔ میرے ہلانے سے تختے کی مختصر سی چوبی چوکھٹ کے درمیان خاصی موٹی درز بن گئی۔ میں نے جھک کر فوراً اپنی آنکھ چپکا دی۔ اندر مدھم سی روشنی ہو رہی تھی۔ روشنی میں مجھے اندر ایک سنگی گردشی زینہ دکھائی دیا جو اوپر کی طرف جا رہا تھا، لیکن مدھم روشنی زینے کے سامنے والی دیوار کے بغیر دروازے والی کھلی چوکھٹ سے آ رہی تھی، جہاں سے حال کا وہ چبوترا نظر آ رہا تھا جدھر کافی دیر قبل آروب اور نگینہ کھڑے تھے، مگر اب وہاں اس خوفناک صورت والی مورتی کے سوا کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ آروب اور نگینہ کو اب وہاں نہ پا کر مجھے ایک محتاط سا اندازہ ہونے لگا کہ وہ دونوں یقیناً اس گردشی زینے سے اوپری منزل پر جا چکے تھے۔ میں سیدھا کھڑا ہو گیا، ایک بار پھر اپنے عقب اور گرد و پیش میں نگاہ دوڑائی، پھر تختے کی موٹی درز کے اندر اپنی 2 انگلیاں گسیڑ کر تختے کو کھینچنے لگا۔ میری کوشش رنگ لائی اور 2-3 بار زور لگانے کے بعد تختہ اکھڑ گیا۔ اب سنگل پٹ والے دروازے میں اتنا خلا ہو گیا تھا کہ جس میں سے ایک آدمی اندر داخل ہو سکے، لیکن میں نے کسی خیال کے تحت اپنا پورا بازو اس مختصر سی چوبی چوکھٹ کے اندر ڈال کر کنڈی تلاش کی۔ میرا دل یک بارگی مسرت سے دھڑکا۔ کنڈی تک میرا ہاتھ بآسانی پہنچ چکا تھا اور اس پر تالا بھی نہیں لگا ہوا تھا۔ میں نے جلدی مگر آہستگی سے کنڈی کھولی اور دروازہ دھکیل کر اندر داخل ہو گیا۔ پھر دوبارہ دروازہ بند کر کے اکھیڑا ہوا تختہ دوبارہ جما دیا تاکہ بعد میں کسی کو شبہ نہ ہو سکے۔ میں نے زینے پر کھڑے ہو کر ایک نظر حال میں ڈالی۔ چند مشعلیں روشن تھیں، اس کے علاوہ کوئی نظر نہ آیا۔ اس کے بعد میں نے سر اٹھا کر گردشی زینے کی طرف دیکھا، اپنے نیفے میں اڑسے ہوئے میگارد کی موجودگی کی تسلی کی۔ میں نے میگارد کا چیمبر چیک کیا، 4 گولیاں تھیں۔ میں نے مزید 3 ڈال کر 7 کی تعداد مکمل کی اور پھر دھیرے دھیرے زینہ طے کرنے لگا۔ زینے کی پتھریلی دیوار کے ساتھ ہر چکر پر چھوٹا سا محرابی دریچہ تھا جس سے باہر کا منظر نظر آتا تھا۔ میں اوپر چڑھنے لگا۔ اندازاً 8ویں چکر پر مجھے سامنے دائیں جانب قدرے چوڑے تختوں والا دروازہ نظر آیا جو چوپٹ کھلا ہوا تھا۔ میں نے میگارد نکال کر اپنے دائیں ہاتھ میں پکڑ لیا۔ دل کی دھڑکنوں پر قابو پاتے ہوئے میں ذرا مزید آگے کھسکا اور دیوار سے چپکا ہوا آگے بڑھ کر اندر جھانکا تو جیسے میری کن پٹیاں سنسنا اٹھیں۔ 10x12 کے کمرے کے بالکل وسط میں زمین پر بچھے دبیز قالین پر مجھے نگینہ دوزانوں بیٹھی نظر آئی۔ اس کے سامنے آروب بیٹھا تھا۔ دونوں کے وسط میں دسترخوان بچھا ہوا تھا۔ وہ کھانے میں مصروف تھے۔ اندر چیڑ کی مشعلوں سے خاصی روشنی ہو رہی تھی۔ 2 خدمتگار بھی موجود تھے۔ نگینہ کے چہرے پر اب الجھن امیز پریشانی کے تاثرات تھے۔ صاف لگتا تھا جیسے اب وہ عامل آروب کے ٹرانس سے باہر آ چکی تھی۔
وہ مخصوص تنویمی کیفیت جو پہلے نگینہ پر طاری تھی اب انکا ہو چکی تھی۔ شاید اس کی پریشانی کی وجہ بھی یہی تھی۔ مجھے بتاتے کیوں نہیں؟ میرا وہ ساتھی کہاں گیا؟ ماں نگینہ نے اس عامل آروب سے ہراساں لہجے میں پوچھا۔ اس کے لہجے میں ایک تڑپ تھی، ایک التجا تھی۔ وہ میرے بارے میں اس خبیث سے پوچھ رہی تھی۔ وہ تمہارا کیا لگتا تھا؟ آروب نے بھویں سکیڑ کر اسے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ پتہ نہیں وہ میرا کیا لگتا تھا۔ مجھے یہ بھی معلوم نہیں کہ میں کون ہوں، کہاں ہوں۔ مجھے ایسے لگتا ہے جیسے میرے ذہن کی سکرین رفتہ رفتہ صاف ہوتی جا رہی ہے۔ میرے دل و دماغ بالکل کورے ہوتے جا رہے ہیں۔ میں کون ہوں؟ کیا ہوں؟ نگینہ جیسے بے خودی میں کہتی جا رہی تھی، اور اس کی اس حالت پر میرا جگر چھلنی ہونے لگا۔ میں خود پر بمشکل قابو پائے دم سادے دیوار کی آڑ میں کھڑا ان کی باتیں سن رہا تھا۔ لڑکی، اب تمہیں اس دنیا سے کچھ نہیں لینا دینا۔ تم اب یہیں رہو گی ہمیشہ کے لیے، ساری زندگی میری کنیز بن کر، میری باندی بن کر۔ عامل آروب نے کھرکھراتی اور باروب آواز میں کہا، جس میں حکمیانہ عنصر بھی غالب تھا۔ مجھے اس خبیث کے نگینہ کے متعلق مکروہ عزائم جان کر طیش چڑھ گیا۔ میرے جی میں آیا کہ اسی وقت اپنے میگارد کی ساتھوں گولیاں اس مردود کبڑے کے ناپاک وجود میں اتار دوں۔ نہیں، میں یہاں رہنا نہیں چاہتی، میں اپنی دنیا میں واپس جانا چاہتی ہوں۔ مجھے جانے دو، نگینہ نے یکدم تڑپ کر کہا۔ تو میں نے دیکھا عامل آروب نے اپنا دایاں ہاتھ فضا میں بلند کیا اور بلند آواز میں تحکمانہ لہجے میں اس سے کہا، میری طرف دیکھو۔ نگینہ نے آبدیدہ نگاہیں اس کے چہرے پر ڈال دیں۔ عامل آروب نے بغیر پلکیں جھپکائے اسے گھورتا رہا۔ میرے دماغ میں جیسے آتش فشاں چنگاڑنے لگا اور میں غیظ و غضب سے پاگل ہو گیا۔ پھر جیسے ہی میں اندر داخل ہونے کا ارادہ کرنے لگا، اچانک میرے سر پر جیسے قیامت ٹوٹ پڑی اور میرے حلق سے ایک کرب انگیز کراہ خارج ہوئی۔ اس کے بعد میں ہوش و حواس کی دنیا سے بیگانہ ہو چکا تھا۔ آنکھ کھلی تو اندھیرے کے سوا مجھے کچھ نظر نہ آیا۔ میں نے سر کو 2-3 بار جھٹکا تو تاریکی کا پردہ چاک ہو چکا تھا اور میں کچھ دیکھنے کے قابل ہوا، لیکن اس کے ساتھ ہی مجھے اپنے سر کے پچھلے حصے میں ایک اذیت ناک ٹیس کا بھی احساس ہوا اور میرے حلق سے کراہ سی خارج ہو گئی۔ میں ایک خستہ حال ننگے فرش پر رسن بستہ حالت میں پڑا ہوا تھا۔ کمرہ چھوٹا اور میرے سوا ہر شے سے عاری تھا۔ دیواریں پتھریلی تھیں، چھت البتہ خاصی بلند اور ڈھلوان تھی۔ کمرے میں روشنی کا کوئی نام و نشان نہ تھا، البتہ ایک دریچے سے باہر پھیلی ہوئی چاندنی کے باعث کچھ اجالا ہو رہا تھا۔ باہر شاید مطلع صاف ہو چکا تھا اور کہیں دور برف پوش پہاڑیوں سے چاند سر ابھار رہا تھا۔ میری دونوں ٹانگوں کو نائلون کی مضبوط رسیوں سے جکڑا ہوا تھا اور دونوں ہاتھ پشت کی سمت موڑ کر اسی طرح بندھے ہوئے تھے۔ شکر ہے میرا ذہن اچھی طرح کام کر رہا تھا۔ میں نگینہ اور آروب کی باتوں میں کھو کر اپنے گرد و پیش سے بے خبر اور بے پرواہ ہو گیا تھا، اور یہی میری سب سے بڑی اور فاش غلطی تھی۔ کسی خادم نے اچانک کسی کندشے سے میرے سر پر وار کر کے مجھے دنیا و مافیا سے بیگانہ کر دیا تھا۔ یہ میری بدقسمتی تھی، ایک غلطی تھی۔ میری یہ انتہائی کوشش بری طرح ناکام ہو گئی تھی کہ میں دوبارہ عامل آروب اور اس کے کارپرداز کی نظروں میں آ گیا تھا۔ میں ان کا ہدف بن چکا تھا اور ان کی نظروں میں آ چکا تھا۔ مجھ سے عجلت امیزی میں بہت بڑی غلطی ہو گئی تھی۔ نگینہ کو بھی شاید پا کر پھر کھو چکا تھا اور خود کو بھی اب جیسے کھونے لگا تھا۔ صورتحال نازک اور گمبھیر ہو گئی اور خطرناک بھی، مگر ہمت ہارنا میں نے بھی نہیں سیکھا تھا۔ میں نے پریشان کن خیالات کو ذہن سے جھٹکا اور لکیر پیٹنے کے بجائے آگے کے حالات پر غور کرنے لگا۔ یقیناً مجھے میرے مرغوب ہتھیار میگارد سے بھی محروم کر دیا گیا ہوگا۔ بہر طور میں نے اپنے ہاتھوں پیروں کے گرد بندھی رسی پر زور آزمائی شروع کر دی، لیکن نائلون کی باریک اور مضبوط رسی کیا ٹوٹنی تھی، الٹا میرے ہاتھ پاؤں چھل گئے۔ اصلاح حاصل کوشش سے میں ہانپ کر رہ گیا، بے بسی، پچھتاوے اور جھنجھلاہٹ کے مارے۔ میرا دماغ الٹنے لگا اور کسی جال میں پھنسے وحشی درندے کی مانند میرے منہ سے غراہٹیں بھی برآمد ہوئیں۔ کافی دیر اس بے بسی کے عالم میں پیچ و تاب کھاتے ہوئے گزر گئے۔ میں یوں ہی رسن بستہ گٹھڑی کی مانند ننگے فرش پر پڑا رہا۔ وقت گزرتا رہا، میں نے چیخنا چلانا شروع کر دیا، لیکن کوئی نہ آیا۔ میری آواز بیٹھ گئی، گلا دکھنے لگا، ہونٹ خشک ہو گئے۔ ناچار میں نے اپنی تنی ہوئی گردن ڈھیلی چھوڑ دی اور ننگی اینٹوں والے فرش پر سر رکھ دیا۔ کسی نے سچ ہی کہا، نیند تو سولی پر بھی آ جاتی ہے۔ میری بھی آنکھ لگ گئی۔ اچانک کسی نے میرے منہ پر پانی پھینکا
تو میں نے ہڑبڑا کر آنکھیں کھول دیں۔ میرے سامنے دو خدام کھڑے تھے، لامبے تڑنگے، تنومند، جن کے بائیں کانوں میں بڑے بڑے بالے جھول رہے تھے اور آنکھوں میں وحشیانہ چمک ہلکورے لے رہی تھی۔ ان کے ہاتھوں میں معذر تھے، جبکہ ایک کے دوسرے ہاتھ میں پانی کی بالٹی تھی، جسے میرے ہوش میں آنے کے بعد اس نے ایک کونے میں پھینک دیا۔ ذرا ہی دیر گزری تو دروازے پر مجھے دنیا کا منحوس و ملعون ترین شخص نظر آیا۔ لمبے سیاہ چوغے میں ملبوس کبڑا شیطان عامل آروب میرے سامنے تھا۔ اس کی چندی چندی آنکھوں میں بلا کی خباثت تیر رہی تھی اور پتلے پتلے سیاہ و بدحیت ہونٹوں پر مکروہ اور پراسرار سی مسکراہٹ ابھری۔ لگتا ہے تم ہی اس لڑکی کے وہ عاشق بے مراد ہو جسے وہ بھلا بیٹھی ہے۔ وہ تخم خنزیر میری طرف چند قدم بڑھاتے ہوئے مکروہ لہجے میں بولا۔ میں اسے خونناک نظروں سے گھور کر دانت پیستے ہوئے بولا، ہاں، شیطان کی اولاد، میں ہی وہ تیری موت ہوں، جس کے خلاف تو نے میرے دشمنوں کے کہنے پر اس معصوم لڑکی کی ذہنی رو پلٹ دی ہے۔ اوہ، تمہارے ساتھ میں نے بڑا ظلم کر دیا۔ وہ جیسے میری بے بسی سے ہز اٹھاتے ہوئے پچکار کر بولا، پھر جیسے ہی کہ اس کی چھچندر جیسی آنکھوں میں معاندانہ چمک ابری اور اسی لہجے میں غرا کر بولا، مگر اب تمہیں اس لڑکی کو ہمیشہ کے لیے بھلانا پڑے گا۔ یہ کہہ کر اس نے قریب کھڑے اپنے مسلح کار پردازوں سے تحکمانہ کہا، اسے اسی حالت میں لے جا کر کسی گہری کھائی میں پھینک دو۔ یہ بے رحمانہ حکم صادر کر کے وہ واپس لوٹ گیا۔ میرے منہ سے اس کے لیے مغلظات کا طوفان امڈ پڑا۔ اس کے دونوں کار پردازوں نے مجھے بوری کی طرح اٹھا لیا اور زینے طے کرتے ہوئے نیچے پہنچے۔ پھر اس کے بعد مجھے ایک خچر گاڑی میں ڈال کر دور برف پوش پہاڑیوں کی طرف روانہ ہو گئے۔ میں خچر گاڑی کے چوبی تختے پر بری طرح ہچکولے کھا رہا تھا۔ مجھے اپنی موت صاف نظر آ رہی تھی۔ میں ایسی بے بسی کی موت نہیں مرنا چاہتا تھا، لیکن اب تن بتقدیر ہونے کے سوا چارہ ہی کیا تھا میرے پاس۔ اگر میرے ہاتھ پاؤں آزاد ہوتے تو اور بات تھی، بندشوں میں جکڑا میں ہاتھ ہلانے تک سے بھی قاصر تھا۔ سفر گویا موت کا سفر جاری رہا۔ موسم کے تیور پھر بدلنے لگے تھے، ہلکی ہلکی بوندا باندی شروع ہو چکی تھی۔ انتہائی شمالی علاقہ ہونے کی وجہ سے یہاں بارش اور پل پل کے لیے برف باری بھی کہاں دیر لگتی تھی۔ خچر گاڑی ایک دشوار گزار کھائی کے قریب آ کر رک گئی۔ میرا دل کانپنے لگا، موت کے تصور سے نہیں، اس ہولناک تصور سے کہ میرے بعد نگینا کا کیا بنے گا۔ وہ ساری عمر اس مردود و ملعون عامل آروب کی باندی بن کر زندگی گزارے گی؟ کیا وہ اندھیروں میں گم ہو جائے گی؟ نہیں نادر علی، نہیں۔ تم نے آج تک دلیری اور بہادری سے ان کڑے اور نامساعد حالات کا ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ کچھ کرو، کچھ کرو۔ بہادروں کی زندگی دوسروں کے لیے ہوتی ہے۔ نگینا کو اس شیطان سے بچا لو۔ میرے ذہن نے اب تیزی سے بقا کی جنگ شروع کر دی۔ خچر گاڑی ایک جگہ رک گئی۔ میرا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ بوندا باندی سے میں شرابور ہو چکا تھا۔ میں نے اپنے دونوں پشت کی طرف بندھے ہوئے ہاتھوں کو تیزی سے جنبش دینا شروع کر دی۔ بارش کے پانی سے رسی ذرا پھسلواں ہونا شروع ہو گئی، مگر ٹوٹنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ میں نے خچر گاڑی کے چوبی تختے پر لیٹے لیٹے زور آزمائی شروع کر دی، مگر ابس مجھے فوراً ان دونوں کار پردازوں نے کھینچ کر اٹھا لیا۔ نیچے گہری برف سے ڈھکی ہوئی کھائی تھی۔ چشم زدن میں انہوں نے مجھے نیچے لڑکھا دیا۔ بے اختیار میرے حلق سے چیخ خارج ہو گئی۔ میں کسی گیند کی طرح برفیلی ڈھلان پر لڑکتا چلا گیا۔ میرا ذہن تاریکی میں ڈوبتا چلا گیا۔ پھر اچانک میرا سر کسی نوکیلی برفیلی چٹان سے ٹکرایا اور میں ہوش و خرد سے بیگانہ ہوتا چلا گیا۔ ہوش آیا تو برف باری شروع ہو چکی تھی۔ میں جیسے برف کے گولے میں تبدیل ہو گیا تھا۔ میں نے سر کو 2-3 بار جھٹکے دیے، چہرے سے برف جھٹکی اور گہرے گہرے سانس لینے لگا۔ میں بہت گہرائی میں جا گرا تھا۔ شاید برف سے ڈھکی ہوئی کھائی کی وجہ سے مجھے کچھ زیادہ چوٹیں نہیں آئی تھیں، البتہ چہرے اور جسم کے دوسرے حصوں میں خراشیں ضرور پڑ گئی تھیں۔ میں نے زندگی بچ جانے پر خدا کا شکر ادا کیا، مگر میں یہاں ادموئی حالت میں پڑا رہا۔ میرا جسم بری طرح دکھنے لگا تھا۔ میں نے اطراف کا جائزہ لیا تو دیکھا یہ کھائی کا کوئی مستحقہ تھا، ایک بالکل کم رقبے والا گوشہ، ورنہ تو اب بھی دائیں بائیں اس سے زیادہ اور بھی کھائیاں تھیں۔ یعنی میں ابھی کم گہرائی میں گرا تھا، اور یہ بھی خوش قسمتی تھی کہ برفیلی کھائی کے ڈلوانی چھجے پر پڑا تھا۔ میں نے اپنی تگو دو تیز کر دی۔ اچانک مجھے اپنی پشت پر کسی تیز چبھن کا احساس ہوا۔ میں نے بمشکل اپنے رسن بستہ وجود کا زاویہ بدلا اور مڑ کر دیکھا تو ایک نوکیلا اور کند چٹانی ابھار تھا، جسے دیکھ کر میرے ذہن میں فوراً ایک خیال ابھرا۔
اگر میں دونوں ہاتھوں کی رسی کو نوکیلے پتھریلے ابھار پر مسلسل رگڑتا تو میری یہ پہم کوشش رنگ لا سکتی تھی۔ میں نے ذرا سے رکھ کر پشت کو اس نوکیلے ابھار کی طرف کیا اور پھر ہاتھوں کی رسی کو اس پر زور زور سے رگڑنے لگا۔ پہل تو مجھے یہ سہل کام محسوس ہوا تھا، لیکن کچھ دیر بعد مجھے دانتوں پسینہ آ گیا، مگر میں نے بھی کوشش ترک نہ کی اور تھوڑے تھوڑے وقفے سے یہی عمل پہم دہراتا رہا، حتیٰ کہ رسی ادھیڑ ڈالی اور پھر میں نے دونوں رسن بستہ ہاتھوں کو اور زور سے جھٹکے دینا شروع کر دیے۔ بالآخر رسی ٹوٹ گئی۔ دونوں ہاتھ آزاد ہوتے ہی میں نے بے اختیار آسودہ سی گہری سانس خارج کی، اپنی کلائیوں پر پڑے نیل کا جائزہ لیا اور پھر دونوں پیروں کی رسی کھول ڈالی۔ اب میرا دوسرا مسئلہ کھائی سے باہر نکلنا تھا۔ میں نے برفیلی بلندیوں کی سمت سر اٹھا کر دیکھا، پھر اطراف کا ایک بار پھر اچھی طرح گہری نظروں سے جائزہ لیا تو مجھے ایک ڈھلوان پر درز سی نظر آئی۔ میں آگے بڑھ گیا۔ درز زیادہ چوڑی نہیں تھی اور قدرے عمودی تھی، یعنی اوپر سے نیچے آ رہی تھی۔ چونکہ درز بہت تنگ تھی اور میرے لیے یہی سود مند تھا، لہٰذا میں نے اس کی دونوں دیواروں پر ہاتھ پھنسائے دھیرے دھیرے اوپر کی طرف چڑھنا شروع کر دیا۔ بوندا باندی اگرچہ بند ہو گئی تھی، لیکن برف باری اور بوندا باندی سے پھسلن سی ہو گئی تھی، مگر میں نے اپنی کوشش ترک نہ کی۔ تھوڑی ہی اونچائی پر پہنچا تھا کہ میری سانس بری طرح پھول گئی۔ میں نے چند ثانیے رک کر پھولی ہوئی سانسیں درست کیں اور پھر اوپر چڑھنا شروع کیا۔ کم و بیش مجھے اوپر تک آنے کے لیے 1 گھنٹے سے زائد کا عرصہ لگا تھا۔ کھائی سے زندہ سلامت باہر آنے کے بعد میں پتھریلی زمین پر بے سدھ ہو کر گر پڑا اور گہری گہری سانسیں لینے لگا۔ جب حواس اور جسمانی تکان قدرے دور ہوئی تو میں اٹھ کھڑا ہوا، وہاں سے نکلا اور آبادی کی طرف بڑھ گیا۔ اب میں جلد بازی کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے سب سے پہلے اپنی مڑی میں آیا۔ وہاں میرا نوجوان گائیڈ داور موجود نہ تھا، وہ شاید چلا گیا تھا۔ البتہ مڑی کے مالک سے میری ملاقات ہوئی۔ وہ مجھ سے کرایہ مانگنے لگا۔ شکر تھا کہ میں نے تھوڑے بہت پیسے اپنے مختصر سے سامان میں چھپا رکھے تھے۔ میں نے اسے 3 دنوں کا پیشگی کرایہ ادا کر دیا۔ مجھے ریمبور میں آج کم و بیش چوتھا روز تھا۔ میں اپنے ہدف تک پہنچ تو گیا تھا اور اس بدبخت عامل آروب سے بھی میرا ٹکراؤ ہو چکا تھا، مگر کامیابی سے ابھی دور تھا۔ عامل آروب نے نگینا کو اب ایک طرح سے یرغمال بنا لیا تھا۔ بے شک وہ پہلے اس کے ٹرانس میں آ کر اس کی طرف از خود کھنچی چلی گئی تھی، لیکن بعد میں جب میں نے اس کے کمرے میں نقب لگا کر دونوں کی باتیں سنی تھیں تو نگینا اس کے ٹرانس سے نکل چکی تھی، لیکن آروب کی باتوں سے اس کے مکروہ عزائم کا اندازہ بھی ہو چکا تھا۔ وہ رذیل اور تخم خنزیر شخص اب اس کے دل و دماغ کو ہمیشہ کے لیے گمگشتہ کر دینا چاہتا تھا اور اسے اپنی کنیز بنانے کی گھناؤنی سازش کر رہا تھا۔ یہ سب سوچ سوچ کر میرا دماغ جلنے لگا۔ دماغ کی شریانوں میں مجھے خون کا شدید دباؤ محسوس ہونے لگا۔ میں اسے حالات کی ستم ظریفی ہی کہوں گا کہ نگینا کو میں بڑی مشکلوں اور بڑے کٹھن حالات میں یہاں تک لایا تھا کہ اس کے لاشی عامل آروب کے ٹرانس سے اسے نجات دلاؤں گا، مگر یہاں پہنچ کر حالات اس کے برعکس ہو چکے تھے۔ میں نگینا کے معاملے میں اب پولیس وغیرہ سے بھی مدد نہیں لے سکتا تھا کہ وہ خود میری تلاش میں تھی، کیونکہ میرے ازلی رقیب کبیر نے نگینا کے اچانک غیاب پر اس کے باپ شاہ میر وغیرہ کو یہی بتایا ہوگا کہ نگینا کو میں نے ہی اغوا کیا تھا، لیکن بہرحال اس نے انہیں یہ بتانے سے احتراز ہی برتا ہوگا کہ میں نگینا کو در حقیقت وادی کیلاش میں لے جانا چاہتا تھا، کیونکہ یہ بات صرف وہ اور اس کا یار غار کالا ناگ ہی جانتے تھے۔ اس لیے ان دونوں نے اپنے گماشتوں کے ساتھ میرے تعاقب کی راہ اختیار کی تھی، جس کی ایک مثال پشاور کے ہوٹل میں سامنے آ چکی تھی۔ گویا اب کسی بھی وقت میرا ان سے ٹکراؤ ہونے والا تھا۔ ابھی میں اسی ادھیڑ بن میں تھا کہ اچانک مڑی میں داور خان داخل ہوا۔ میں اسے دیکھ کر ذرا چونک سا گیا۔ ارے داور، تم کہاں غائب ہو گئے تھے؟ میں نے اس کی طرف دیکھ کر مسکرا کر پوچھا تو وہ ادھر ادھر دیکھنے کے بعد بولا، صاحب جی، آپ کے ساتھ وہ لڑکی تھی، کہاں چلی گئی وہ؟ اس کے نگینا کے بارے میں استفسار کو میں فطری تجسس سمجھا تھا، لہٰذا میں نے دروغ گوئی سے کام لیا اور کہا، وہ بھی ادھر ہی ہے، تم بتاؤ کیسے آنا ہوا؟ اس کے چہرے پر کچھ عجیب سے تاثرات ابھرے، پھر وہ بولا، صاحب مجھے کچھ لوگ ڈھونڈ رہے ہیں۔ تمہیں؟ مگر کیوں؟ میں نے قدرے چونک کر پوچھا۔ صاحب کسی نے انہیں بتایا کہ پشاور سے آنے والے ایک مرد اور عورت کے لیے گائیڈ کی خدمات میں نے پیش کی ہیں، پھر وہ مجھے تلاش کرتے ہوئے یہاں آن پہنچے۔ میں واپس چترال نہیں گیا تھا، ادھر اپنے دور پار کے عزیزوں کے ہاں مقیم تھا، پھر وہ لوگ مجھے تلاش کرتے ہوئے
یہاں تک آن پہنچے، مگر صاحب در حقیقت وہ آپ کو ڈھونڈ رہے تھے۔ اس نے آخر میں جیسے ایک دھماکہ کیا اور میں اس کی بات پر بری طرح ٹھٹکا۔ تب پھر اچانک مڑی کا ٹاٹ ہٹا کہ یکدم دو افراد اندر داخل ہوئے۔ میں انہیں دیکھ کر جیسے سکتے میں آ گیا۔ وہ دونوں میرے ازلی اور خون کے پیاسے دشمن کبیر اور کالا ناگ تھے، مگر دونوں غیر مسلح تھے اور میری طرف خونخوار نظروں سے گھور رہے تھے۔ وہ بالکل اچانک اور غیر متوقع طور پر مجھ سے آ ٹکرائے تھے، جبکہ وہ چترالی لڑکا داور خان گھبرا کر وہاں سے کھسک چکا تھا۔ کوئی غلط حرکت مت کرنا نادر، کالا ناگ نے درست لہجے میں مجھے متنبہ کرتے ہوئے کہا۔ نگینا کہاں ہے؟ اس بار کبیر نے کرخت لہجے میں مجھ سے پوچھا۔ میں نے فوراً خود کو سنبھالا اور پھر ایک گہری سانس خارج کر کے خوفزدہ ہوئے بغیر دانت پیس کر بولا، وہ تمہارا کیا بھگت رہی ہے۔ یہ کہہ کر میں نے اسے ساری بات بتا دی، جسے سن کر چند لمحوں کے لیے اس کے چہرے پر بھی گہری تشویش آمیز الجھن کے تاثرات عیاں ہونے لگے۔ تمہیں اسے یہاں لانے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ بھی زبردستی، جواب دو۔ مان، کبیر نے طیش برے لہجے میں کہا۔ میں بھی اس سے مروب ہوئے بغیر درست لہجے میں بولا، تم اچھی طرح جانتے ہو کہ مجھے نگینا کو یہاں کیوں لانا پڑا۔ البتہ اب یہ فضول سوال بار بار مجھ سے مت پوچھنا۔ میری بے خوفی نے کبیر کے ساتھ کھڑے میرے ماموں حیدر گل کے قاتل کالا ناگ کو بری طرح تل ملا کر رکھ دیا، اور وہ باولے کتے کی طرح خونخوار لہجے میں بولا، زیادہ خوش فہمی میں مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں، سمجھے تم؟ اور تم نے جو بکواس کی ہے ہمیں اس پر بالکل بھروسہ نہیں ہے۔ میں نے اسے لہو رنگ نظروں سے گھورا اور پھر اسی لہجے میں بولا، کالا ناگ، میں تجھ جیسے رذیل دشمنوں کے معاملے میں کبھی خوش فہمی کا شکار نہیں رہتا۔ جو سیدھی اور دو ٹوک بات تھی وہ میں نے بتا دی۔ تم لوگوں میں اگر ہمت ہے تو جا کر اس خنزیر صفت عامل آروب سے مل لو، آخر کو وہ تم دونوں کا دوست ہے، ہو سکتا ہے وہ نگینا کو تمہارے حوالے کر دے۔ زبان سنبھال کر بات کر نادر، میں چاہوں تو اسی وقت تیرا قصہ نمٹا سکتا ہوں۔ میری جوابی کارروائی نے اسے مزید مشتعل کر دیا تھا۔ خاطر جمع رکھو، ابھی تو تم نے میرا قرض چکانا ہے۔ میں نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا تو کبیر یکدم جھنجھلا کر کالا ناگ سے بولا، یار بس، اب تم اپنی بحث چھوڑو، مجھے تو نگینا کی فکر ہو رہی ہے۔ نادر جھوٹ نہیں کہہ رہا، ورنہ نگینا اس وقت یہاں ہوتی۔ ٹھیک ہے پھر، میں اس کا بھی خاتمہ کیے دیتا ہوں، کالا ناگ نے نفرت سے ہونٹ سکیڑ کر کہا اور پھر پھرتی کے ساتھ اپنی جیب سے پستول نکال لیا۔ کبیر نے فوراً اس کے ہاتھ سے پستول جھپٹ لیا۔ یہ کیا بے وقوفی کر رہے ہو؟ اب ہم تینوں ایک ہی کشتی کے سوار ہیں۔ تم نے نادر کی بات نہیں سنی؟ وہ حرام زادہ عامل آروب نگینا کو اپنے ٹرانس میں لے کر زبردستی اپنی باندی بنانا چاہتا ہے۔ یہ جھوٹ بول رہا ہے کبیر، کالا ناگ نے گررا کر کہا۔ مجھے اس کا قصہ نمٹانے دو، یہ میرے بھائی کا قاتل ہے، مجھے دو پستول۔ خود پر قابو رکھو کالا ناگ، یہ وقت آپس کے قضیے نمٹانے کا نہیں ہے۔ کبیر نے اسے ذرا تیز لہجے میں سرزنش کی۔ نادر علی نگینا کے معاملے میں جھوٹ نہیں بول سکتا، یہ کہہ کر وہ گہری متانت کے ساتھ مجھ سے مخاطب ہوا۔ نادر، اگر تم سچ کہہ رہے ہو تو یہ نگینا کے ساتھ یقیناً اچھا نہیں ہوا ہے۔ اگر اس بدبخت عامل آروب نے نگینا کا مکمل برین واش کر ڈالا تو یہ ہم سب کے لیے بہت برا ثابت ہوگا، اور خود نگینا کے لیے بھی۔ میں نگینا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کبیر کہ میں نے جو کہا سچ کہا ہے۔ کبیر کا رویہ چاہے مصلحتاً ہی صحیح بدلتا دیکھ کر میں نے معقول مگر مستحکم لہجے میں کہا تو کبیر کے چہرے کی تشویش مزید گہری ہوئی۔ میں نے مزید کہا، کبیر، آروب پر ہمیں بہت سوچ سمجھ کر ہاتھ ڈالنا ہوگا۔ یہاں اس کے پیروکاروں کی کمی نہیں، علاوہ ازیں اس نے اپنے مسلح گنڈے بھی پال رکھے ہیں۔ ہمیں نگینا کی خاطر ہی صحیح آپس کا جھگڑا فراموش کر کے اسے آروب کے شیطانی پنجے سے بچانا ہوگا۔ ٹھیک ہے، پھر یہ اہم کام ہمیں مل جل کر کرنا ہوگا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کالا ناگ نے فوراً درست لہجے میں کہا، جو پہلے ہی کبیر کے میرے ساتھ مصلحت آمیز رویے پر اندر ہی اندر تل ملا رہا تھا۔ یہ میرا جانی دشمن ہے، دھوکے سے ہمیں ہلاک بھی کر سکتا ہے۔ ہمیں ایک معاہدہ کرنا ہوگا، کبیر نے پرسوچ لہجے میں کہا۔ کیسا معاہدہ؟ کالا ناگ بولا تو کبیر اس سے مخاطب ہونے کے بجائے مجھ سے بولا، نادر، میں سمجھتا ہوں کہ اب ہم ایک ہی کشتی کے سوار ہیں۔ اگر تم چاہتے ہو کہ ہم مل کر نگینا کو اس عامل آروب کی قید سے چھڑاتے ہیں تو تمہیں نگینا کی آزادی اور سلامتی تک یہ لڑائی بھولنی ہوگی۔ کیا تمہیں یہ معاہدہ قبول ہے؟ میں نے ایک نظر کالا ناگ کی طرف دیکھا، پھر کبیر سے بولا، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن تم اپنے اس پلے کو یہ سمجھا دو، اگر اس نے مجھے نقصان پہنچانے کی کوشش کی
تو میں معاہدہ فراموش کر ڈالوں گا۔ اس کی تم فکر نہ کرو، کبیر نے جلدی سے کہا۔ یہ میرے حکم سے انحراف نہیں کر سکتا، تم اپنی بات کرو۔ ایسا نہ ہو کہ تم ہم دونوں کو ہی دھوکہ دینے کی کوشش کرو۔ میری طرف سے تم بے فکر رہو، میں خود یہی چاہتا ہوں کہ ہمیں مل کر نگینا سے متعلق یہ نازک معاملہ حل کرنا چاہیے۔ میں نے کہا تو کبیر کالا ناگ سے مخاطب ہو کر بولا، کالا ناگ تم نے سن لیا، اب ہم کام کی بات کریں۔ ٹھیک ہے، تمہیں منظور ہے تو مجھے بھی کوئی اعتراض نہیں، چاہے عارضی طور پر ہی صحیح، مجھے اسے برداشت کرنا پڑے گا۔ وہ میری طرف دیکھ کر بولا، لیکن مجھے اس کے لہجے سے منافقت اور جھوٹ کی بو صاف محسوس ہوئی۔ اس کی آنکھوں میں بھی وحشیانہ تناؤ اور بغض کی چمک صاف عیاں تھی۔ میں بھی اس سے غافل ہو کر نہیں رہنا چاہتا تھا۔ چلو اب آرام سے کہیں بیٹھ کر کوئی لاہا عمل طے کرتے ہیں، کبیر نے کہا تو میں بولا، میں آروب کے گنڈوں کی نظروں میں آ چکا ہوں، پھر وہ تم دونوں کو بھی اچھی طرح پہچانتا ہے، وہ ہمارے خلاف کوئی خطرناک قدم اٹھا سکتا ہے، اس لیے ہمیں ادھر ہی بیٹھ کر کوئی منصوبہ بندی کرنا ہوگی۔ چلو ٹھیک ہے، بیٹھو، وہ رضامند ہوتے ہوئے بولا، پھر فرش پر بچھی دری پر پلتھی مار کر بیٹھ گیا۔ کالا ناگ بھی ناک منہ چڑھائے وہیں براجمان ہو گیا۔ میں بھی ان کے سامنے دری پر بیٹھا تو اچانک ایک لڑکا ہاتھ میں ایک چھوٹی سی ٹرے اٹھائے اندر داخل ہوا۔ ٹرے پر 3 چھوٹی چھوٹی گرما گرم قہوے کی دھواں اگلتی پیالیاں دھری تھیں۔ یہ مڑی کے مالک کا بیٹا تھا اور یہ مہمان نوازی اسی نے کی تھی۔ بہر طور میں نے شکریہ کہہ کر لڑکے سے ٹرے لے لی اور وہ خاموشی سے باہر نکل گیا۔ ہم قہوے کی پیالی تھامے ہلکی ہلکی چسکی لینے لگے۔ یہ صورتحال جتنی عجیب تھی اتنی ہی دلچسپ بھی۔ ہم تینوں ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، مگر ایک مشترکہ مفاد نے ہمیں ایک دوسرے کے قریب کر دیا تھا۔ تاہم مجھے بخوبی اندازہ تھا کہ میں ایک حد تک ہی ان کے ساتھ تھا۔ اس کے علاوہ میں یہ بھی جانتا تھا کہ کبیر اور کالا ناگ نگینا کو قبضے میں کرتے ہی میرا کام تمام کرنے میں لمحہ بھر کی تاخیر نہیں کریں گے۔ یہ سب سوچتے ہوئے میرے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی، ایک عجیب سی مسکراہٹ۔ ہم ایک دوسرے سے محتاط تھے۔ میرا ان سے مصالحت کرنے کا مقصد ہرگز یہ نہیں تھا کہ مجھے نگینا کے سلسلے میں کبیر یا کالا ناگ کی مدد درکار تھی۔ تاہم یہ بھی درست تھا کہ میں نے محض نگینا کی بھلائی کی خاطر ان وحشیوں سے مصالحت کی تھی۔ البتہ حقیقت یہ بھی تھی کہ نگینا اس وقت واقعتاً نہایت خطرناک صورتحال سے دوچار تھی، اور میں اپنی تمام تر توجہ اسے صرف اور صرف اس کبڑے عامل آروب کے شیطانی چنگل سے چھڑانے پر ہی مرکوز کرنا چاہتا تھا۔ کبیر اور کالا ناگ سے ٹکراؤ کی صورت میں میری توجہ بڑھ جاتی، جس کا فائدہ یقیناً شیطان آروب کو ہوتا۔ اس میں ہم دونوں کا ہی نقصان تھا۔ جہاں تک ہمارے مشترکہ مفاد کا تعلق تھا تو وہ صرف میرے اور کبیر کے درمیان تھا۔ کالا ناگ اس سے مستثنیٰ تھا۔ اس کا صرف ایک ہی مقصد تھا، مجھ سے انتقام، اور یہی سبب تھا کہ اسے میری اور کبیر کی یہ وقتی مصالحت ایک آنکھ نہیں بھائی تھی۔ میں جانتا تھا کہ کالا ناگ کبیر اور اس کے باپ نظر حیات کا ایک زرِ خرید کتا بن چکا تھا، اور وہ یہ کڑوا گھونٹ پینے پر مجبور تھا۔ لیکن اس میں ایک پیچیدگی بھی تھی۔ یہ تو طے ہو چکا تھا کہ نگینا کو اپنی عبادت گاہ میں دیکھنے کے بعد اس کبڑے عامل آروب کی نیت اچانک بدل گئی۔ وہ اب اس کا مکمل برین واش کر کے سب کی طرف سے بالکل کورا کر دینا چاہتا تھا، جبکہ میں چاہتا تھا کہ نگینا اس کے ساتھ اس کے عمل سے بھی چھٹکارا حاصل کر کے ٹرانس سے آؤٹ ہو جائے، جبکہ یہ بات کبیر کے مفاد میں ہرگز نہیں تھی۔ وہ کبھی نہیں چاہتا تھا کہ نگینا پر کیا گیا عمل ختم ہو اور وہ میری طرف ملتفت ہو جائے۔ تاہم نگینا کا کلی برین واش اس کے لیے بھی نقصان دہ تھا۔ میں یہی سب کچھ سوچ کر الجھنے کے باوجود قسمت کی ستم ظریفی پر مسکرا رہا تھا کہ کس طرح ہم دو جانی دشمن ایک مفاد کی خاطر ایک دوسرے کے دوست بن گئے تھے۔ کیا سوچنے لگے؟ کبیر کی آواز نے مجھے خیالات کے بھنور سے واپس کھینچ لیا۔ وہ دونوں اپنے قہوے کی پیالیاں ختم کر چکے تھے، جبکہ میری پیالی میرے ہاتھ میں تھی۔ میں نے ایک ہی گھونٹ میں وہ خوش ذائقہ اور تر و تازہ کر دینے والا نفیس قہوہ ختم کرنے کے بعد پیالی سامنے دری پر رکھ دی۔ پھر کبیر سے بولا، میرے ذہن میں ایک لایا عمل آ رہا ہے۔ کبیر غور سے میری بات سننے لگا، جبکہ کالا ناگ کے انداز و اطوار سے بیزاری اور بے اتنائی جھلک رہی تھی۔ ہمارا مقصد صرف نگینا کو ہی عامل آروب کے چنگل سے چھڑانا نہیں ہے، بلکہ ہمیں عامل آروب کو یرغمال بھی بنانا ہوگا، کیونکہ نگینا یقیناً اب تک اس کی کلی ٹرانس میں آ چکی ہوگی اور اس کے اس ٹیلی پیتھک عمل کو صرف آروب ہی ختم کر سکتا ہے۔ لیکن یہ بھی تو ممکن ہے کہ وہ خبیث ہمیں بھی اپنے شیطانی ٹرانس میں لے لے۔
کبیر نے اپنی دانست میں زوردار نکتہ نکالا تھا، مگر میرے پاس اس کا جواب موجود تھا۔ وہ ہمارے قابو میں ہوگا، لہٰذا اس بات کا کوئی خطرہ نہیں ہے، اور ویسے بھی مجھے تجربہ ہو چکا ہے۔ پہلی بار جب میرا اس کا سامنا ہوا تھا تو اس نے مجھے بھی ٹرانس میں لانے کی کوشش کی تھی، مگر میں نے فوراً اس کے چہرے سے اپنی نظریں ہٹا لی تھیں۔ اس سے ثابت ہوتا ہے اس کا ٹیلی پیتھی یا ٹرانس میں لانے کا عمل قوت ارادی سے کمزور بنایا جا سکتا ہے، لہٰذا اگر اس نے ہمارے ساتھ اس قسم کی کوئی حرکت کرنے کی کوشش کی تو ہم اسے بآسانی ناکام بنا دیں گے۔ لیکن یہ بھی تو سوچو کہ ہم اسے نگینا کے بارے میں کیسے مجبور کریں گے؟ وہ اگر اس پر اپنا عمل کرنے پر رضامند نہ ہوا تو پھر؟ کبیر نے پرتفکر لہجے میں کہا، اس کے لیے ہمیں اس پر جبر کرنا ہوگا۔ ویسے بھی وہ ہمارے قبضے میں ہوگا اور اسے بتا دیا جائے گا کہ ہم سے اس کی جان صرف اسی صورت میں چھوٹ سکے گی کہ اگر وہ نگینا کی یادداشت بحال کر دے، وگرنہ۔ میں نے اس کے خدشے کا جواب دیا، ٹھیک ہے، سب سے پہلے نگینا کو اس عامل آروب سمیت اپنے قبضے میں لینا ہوگا، اس کے بعد۔ کبیر نے اتنا ہی کہا تھا کہ اچانک کالا ناگ نے درمیان میں مداخلت کی۔ وہ اب تک خاموشی سے ہماری گفتگو سنتا رہا تھا۔ تم لوگ نہ جانے کن چکروں میں ہو، میرے پاس اس مسئلے کا آسان حل موجود ہے۔ اس کی مداخلت پر ہم دونوں نے چونک کر اسے دیکھا، اور اس کا جملہ ختم ہوتے ہی کبیر نے بے ساختہ پوچھا، وہ کیسے؟ آروب کو گولی سے اڑا دیا جائے، سارا قصہ خود ہی نمٹ جائے گا۔ ہم دونوں اس کی بات پر مزید چونک اٹھے۔ یہ ایسی بات تھی جس کا کبیر تو کیا خود مجھے بھی خیال نہ آیا۔ کیا ایسا ممکن ہو سکتا ہے؟ کبیر نے مجھ سے پوچھا، اس کے لہجے میں پرجوش ارتعاش تھا۔ یقیناً ایسا ہی ہونا چاہیے، میں نے کہا، لیکن اگر خدا نخواستہ معاملہ اس کے برعکس ہو گیا تو ہم ساری عمر کے لیے نگینا کو کھو دیں گے۔ نہیں، پھر ہمیں یہ رسک نہیں لینا چاہیے، کبیر نے گھبراتے ہوئے کہا۔ ہرگز نہیں، میں نے سر ہلا کر اس کی تائید کی۔ ہم نگینا کے معاملے میں کسی قسم کا رسک نہیں لے سکتے۔ در حقیقت خود مجھے بھی آروپ کے اس پراسرار عمل کی نوعیت کا ٹھیک طرح سے علم نہ تھا۔ کیا خبر اس کے مرنے کے بعد نگینا ساری عمر کے لیے ہم سے بیگانہ ہو جاتی؟ آخر کسی حادثاتی واقعے میں بھی تو انسان اپنی یادداشت گنوا دیتا ہے اور کسی کو نہیں پہچان پاتا۔ عین ممکن تھا کہ نگینا کے لیے آروب کا وہ عمل سائنسی نوعیت کا کوئی ایسا ہی حادثہ بن جاتا۔ چنانچہ ہم دونوں نے ہی کالا ناگ کے خیال کو رد کر دیا۔ یہ کام ہمیں نہایت ہوشیاری سے کرنا ہوگا، ورنہ اس کے بدماش ہواری اور پیروکار ہماری جانوں کے دشمن بن جائیں گے۔ میں نے کہا تو کبیر تفہیمی انداز میں اپنے سر کو جنبش دیتے ہوئے بولا، تو پھر یہ کام ہمیں رات کی تاریکی میں ہی انجام دینا ہوگا۔ یہ مناسب رہے گا، میں نے تائید کی۔ ان لوگوں کے ساتھ 4 مسلح ساتھی بھی تھے جو یقیناً کالا ناگ کے گروہ کے ارکان ہوں گے۔ میرا دل جانے کیوں کالا ناگ کی طرف سے عجیب سی بے چینی کا شکار تھا۔ اس کے گمسم سے انداز سے عیاں تھا کہ وہ میرے خلاف کوئی گل کھلانے کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ ہو سکتا تھا کہ میری سوچ غلط ہوتی، مگر موجودہ صورتحال میں میرا اس طرح سوچنا فطری تھا، اگرچہ حقیقت یہی نہیں تھی کہ مجھے نہ صرف کالا ناگ بلکہ کبیر دونوں سے ہی محتاط اور چوکنا رہنے کی ضرورت تھی۔ کالا ناگ کی طرح کبیر بھی میرا ہرگز خیر خواہ نہیں تھا۔ میں اس کے باپ کا جانی دشمن تھا اور وہ میرا مسلمہ رقیب تھا۔ رات ہونے میں ابھی کئی گھنٹے باقی تھے، سارے معاملات طے ہو چکے تھے اور اب ہمیں کارروائی کے وقت کا انتظار تھا۔ میں محسوس کر رہا تھا کہ کالا ناگ کافی دیر سے خاموش بیٹھا تھا۔ اس کے چہرے سے صاف عیاں تھا کہ وہ کسی زبردست ذہنی کشمکش میں مبتلا ہے۔ اس کی یہ کیفیت کبیر کی نظروں سے بھی چھپی نہ رہ سکی، تاہم ہم دونوں نے اسے مخاطب کیے بغیر پیش آمدہ مہم پر اپنی گفتگو جاری رکھی۔ ہم نے بمشکل 1 گھنٹہ گزارا ہوگا کہ اچانک کالا ناگ اٹھ کھڑا ہوا۔ ہم دونوں چونکے۔ میں نے دیکھا اس کے چہرے پر پراسرار سناٹے اترے ہوئے تھے۔ وہ میری جانب ہی سنسناتی ہوئی نظروں سے گھورے جا رہا تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے وہ خاصی دیر کی اپنی اندرونی کشمکش کے بعد اچانک ہی کسی نتیجے پر پہنچ گیا ہو۔ یہ محسوس کرتے ہی میری رگوں میں خون کی گردش تیز ہو گئی۔ کبیر نے بے اختیار اس سے پوچھا، کیا ہوا؟ کبیر، میں تم لوگوں کا ساتھ نہیں دے سکتا۔ مان، کالا ناگ نے سرسراتے ہوئے لہجے میں کہا۔ یہ کیا کہہ رہے ہو تم؟ یہ اچانک بیٹھے بٹھائے تمہیں کیا ہو گیا؟ کبیر کے لہجے میں پریشانی اور حیرت تھی۔ یہ کہتے ہوئے وہ اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ میں بھی انجانا خطرہ محسوس کر کے کھڑا ہو گیا۔ بس مجھے اس مہم میں دشمن کا ساتھ پسند نہیں، وہ سپاٹ لہجے میں کبیر سے بولا، اور میری رگوں میں خون کی گردش تیز ہو گئی۔ کبیر، میں تمہیں بھی یہی مشورہ دوں گا، نادر علی سے الگ ہو جاؤ، ہم خود ہی یہ مسئلہ حل کر سکتے ہیں۔
یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ اس وقت ہم آپس کے جھگڑوں میں پڑ کر اپنا ہی نقصان کر بیٹھیں گے، اور یہ حقیقت نادر بھی اچھی طرح جانتا ہے، کبیر نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا۔ تم مجھے پہلے ایک بات کا جواب دو کبیر۔ کالا ناگ جس بات پر کافی دیر سے اندرونی کشمکش میں مبتلا تھا، بالآخر اس کا اظہار کرتے ہوئے کبیر سے بولا، بالفرض ہم نگینا کو عامل آروب کے چنگل سے چھڑا لیتے ہیں، تو یہ فیصلہ کون کرے گا کہ نگینا کس کی ملکیت ہوگی، تمہاری یا نادر کی؟ اس کی بات پر کبیر کچھ سوچنے پر مجبور ہو گیا۔ میری سوچ کے مطابق کالا ناگ واقعی کالا ناگ تھا، زہر کو زہر ہی جانتا تھا، وہ میرا جانی دشمن تھا اور وہ مجھ سے نباہ کر ہی نہیں سکتا تھا۔ کبیر کی بات دوسری تھی، دشمن وہ بھی تھا، لیکن چونکہ ہمارے بیچ نگینا تھی اس لیے وہ مجھ سے مفاہمت کرنے پر مجبور ہوا تھا۔ کبیر کو سوچ میں ڈوبا دیکھ کر کالا ناگ نے گویا گرم لوہے پر ایک اور چوٹ لگائی۔ کبیر، نادر علی ہمارے ساتھ بہت بڑی چال چل رہا ہے، ہمارے کاندھوں پر بندوق رکھ کر اپنا مقصد حاصل کرنا چاہتا ہے۔ تم خود سوچو، آروب کے عمل سے نجات پاتے ہی نگینا اس کی طرف ملتفت ہو جائے گی، تمہارے ساتھ ہرگز جانا نہیں چاہے گی۔ اس کی بات پر میں نے بھی لب کشائی کرنا ضروری سمجھا۔ مجھے کسی کی مدد کی پرواہ ہے نہ ضرورت۔ رہی بات نگینا کی کہ میری طرف ملتفت ہونے کی، تو اب تک وہ اس خبیث عامل آروب کے ٹرانس میں آ کر ہم سب کو ہی فراموش کر چکی ہوگی۔ میری بات پر کالا ناگ کے بدحیت سیاہ ہونٹوں پر زہریلی مسکراہٹ کھنچ گئی، اور وہ براہ راست مجھ سے مخاطب ہو کر زہر خند سے بولا، نادر علی، تم بات کو گھما پھرا کر الجھانے کی کوشش نہ کرو۔ یہ بات تم بھی اچھی طرح جانتے ہو کہ ہمارا مقصد صرف نگینا کو آروب کے چنگل سے چھڑانا نہیں ہے، بلکہ اس کے ٹرانس سے اسے ذہنی طور پر آزاد بھی کرنا ہے۔ چلو ہم کسی طرح آروب کو گن پوائنٹ پر مجبور کر کے یہ کام کرا لیں گے، لیکن پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ ظاہر ہے نگینا آروب کے ٹرانس سے نکلنے کے بعد خود بخود تمہاری طرف ملتفت ہو جائے گی۔ پھر وہ کبیر کی طرف مڑا۔ اب تم خود ہی سوچو کبیر، کہ اس سارے کھٹراگ میں کس کا فائدہ ہوا، تمہارا یا نادر علی کا؟ کالا ناگ کو آج تک میں نے صرف دھواں دار گولیاں برسانے والا سفاک دشمن ہی جانا تھا، مگر آج مجھے معلوم ہوا تھا کہ وہ حد درجہ زود و فہم اور مکار انسان تھا۔ اس نے دور اندیشی سے کام لے کر موجودہ صورتحال کا انتہائی باریک بینی سے تجزیہ کیا تھا۔ کبیر الجھ کر رہ گیا تھا، تاہم وہ بولا، ہم آروب کو مجبور کریں گے کہ وہ اسی حالت میں نگینا کو ہمارے ساتھ کر دے۔ اب تم میری بات سمجھے ہو؟ کالا ناگ نے پرجوش مکاری سے کہا، یہ یقیناً نادر علی کے مفاد میں نہ ہوگا، اور عین وقت پر یہ کوئی اڑچن پیدا کر دے گا، تو کیوں نہ ہم اسے ادھر ہی جہنم واصل کر کے خود ہی یہ مہم سر کر لیں۔ اس کی صفاقانہ دلیل پر میری رگوں میں خون کی گردش یکدم تیز ہو گئی۔ صورتحال کی اچانک تبدیلی نے مجھے یک لخت محتاط کر دیا تھا۔ اس کے ارادے کو بھانپتے ہی میں نے اپنا وفادار مگارد باہر نکال لیا۔ کالا ناگ اور اس کے چاروں ساتھیوں نے اپنی گنیں مجھ پر تان لیں۔ میری کن پٹیوں میں بری طرح سائیں سائیں ہونے لگی۔ مڑی کی محدود فضا یکدم ہی کشیدہ ہو گئی۔ کالا ناگ، رک جاؤ، یہ کیا بے وقوفی کر رہے ہو؟ ابھی اس کا وقت نہیں آیا، کبیر نے اسے روکتے ہوئے سخت لہجے میں کہا۔ خود کو سنبھالو کالا ناگ، ہم اس وقت بہت ہی حساس مقام پر موجود ہیں، اس طرح سب کی نظروں میں آ جائیں گے تو پھر اس سے حساب کس طرح بے باک کیا جائے؟ کالا ناگ نے بدستور پرغیز نظروں سے مجھے گھورتے ہوئے کبیر سے کہا، کر لیں گے اس سے حساب اپنا بے باک، یہ ابھی ادھر ہی ہے، مجھے کچھ سوچنے کا موقع دو، کبیر نے بالآخر جھلا کر کہا۔ چند لمحے تک کچھ سوچنے کے بعد وہ ایک لمبی ہمکاری کرتے ہوئے کالا ناگ سے بولا، تمہاری اگر یہی مرضی ہے تو ٹھیک ہے، ہم نادر کو اپنے ساتھ اس مہم میں شامل نہیں کریں گے، یہ اپنی کوشش کرے گا اور ہم اپنی۔ یہ کہنے کے بعد وہ مجھ سے مخاطب ہو کر بولا، نادر، ہمارے درمیان طے پانے والا معاہدہ اسی لمحے منسوخ سمجھو، لیکن اتنا ضرور یاد رکھنا کہ اس مہم کے دوران اگر ہمارا ٹکراؤ ہوا، جو لازماً ہوگا، تو تمہاری زندگی کی ضمانت ختم ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، پھر میں بھی تم لوگوں سے کوئی رعایت نہیں برتوں گا، میں نے بھی سرد لہجے میں کہا۔ کالا ناگ کی آنکھوں میں خونخوار چمک مزید گہری ہو گئی۔ اس کے بعد وہ دونوں اپنے چاروں ساتھیوں کے ساتھ مڑی سے نکل گئے۔ ان لوگوں کے جانے کے بعد میں بھی مڑی سے باہر نکل آیا اور انہیں وہاں سے جاتا ہوا دیکھنے لگا۔ وادی میں شام کی کجلاہٹ دھیرے دھیرے اترنے لگی تھی۔ جب وہ نظروں سے اوجھل ہو گئے تو میں واپس مڑی کے اندر آ گیا۔ بدبخت کالا ناگ کے اچانک رائے بدلنے سے سارا کھیل بگڑ گیا تھا، جس سے صورت احوال مخدوش بلکہ مزید گمبھیر ہو گئی تھی۔ میں نے کبیر سے یہ عارضی مفاہمت صرف نگینا کے لیے مجبور ہو کر کی تھی، اور کبیر کو بھی ایسا ہی کرنا چاہیے تھا، لیکن وہ کالا ناگ کی باتوں میں آ گیا تھا۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ دو مخالف گروپوں کی
صورت میں ہمارا عامل آروب سے ٹکرانا خود نگینا کے لیے از حد خطرناک ہو سکتا تھا۔ وہ بہت خطرناک صورتحال تھی اور مجھے اس پر قابو پاتے ہی نگینا کے لیے کچھ کرنا تھا اور ان مردودوں کا بھی سامنا کرنا تھا۔ گویا میرے لیے یکنا شدھ و شدھ والی بات تھی۔ میں خاصی دیر تک کسی پریشانی میں بیٹھا رہا، پھر ارادہ کر کے اٹھا اور عامل آروب کی عبادت گاہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ مذکورہ عبادت گاہ آبادی کے جنوبی مضافات میں تھی۔ یہ علاقہ خاصا ویران اور سنسان تھا۔ میں اپنی دھن میں مگن جا رہا تھا کہ اچانک مجھے اپنے تعاقب کا احساس ہوا۔ چند مقامی لوگوں کے درمیان مجھے دو ایسے افراد کی جھلک اس وقت نظر آئی تھی جب میں نے یوں ہی غیر ارادی طور پر اپنے عقب میں مڑ کر دیکھا۔ میں نے بھی بروقت حاضر دماغی کا مظاہرہ کرتے ہوئے بظاہر یوں ہی ادھر ادھر سرسری نگاہ ڈالنے کے بعد سیدھا چلنا شروع کر دیا۔ ان دونوں کو میں بہر طور پہچان چکا تھا۔ وہ دونوں کالا ناگ کے ان چار ساتھیوں میں سے تھے۔ میرے ذہن میں فوراً ہی ایک منصوبے نے سر ابھارا۔ میں بظاہر بے پرواہانہ انداز میں اپنی ہی دھن میں مگن تیز تیز قدموں سے آگے بڑھتا رہا۔ آبادی سے قدرے دور نکل آنے کے بعد میں اپنے منصوبے پر عمل کرتے ہوئے اچانک ہی ایک طرف مڑا اور فوراً ہی چٹان کی آڑ لیتے ہوئے گھات لگا کر دم سادھ کر بیٹھ گیا۔ مجھے پورا یقین تھا کہ وہ دونوں اس وقت میرے تعاقب میں آ رہے ہوں گے۔ یہ طے تھا کہ ان دونوں کو میرے پیچھے لگا کر کالا ناگ خود کبیر اور ان دونوں ساتھیوں کے ہمراہ آگے بڑھ گیا ہوگا۔ کچھ دیر بعد میں نے تھوڑا سا سر ابھارا تو چونک گیا۔ وہاں کوئی ذی نفس نہ تھا۔ مجھے حیرت ہوئی، وہ دونوں میرے پیچھے آتے آتے کدھر نکل گئے تھے۔ میں اسی الجھن میں تھا کہ مجھے اپنے عقب میں آہٹ سنائی دی۔ میں بجلی کی سی تیزی سے پلٹا اور مجھے ان کی جھلک دکھائی دی۔ وہ دونوں مجھ پر بیک وقت پل پڑے تھے اور مجھے زمین پر رگید ڈالا۔ میں نے خود کو ان کی گرفت سے ایک جھٹکے سے آزاد کیا اور ایک حملہ آور کی ٹھوڑی پر بھرپور مکہ رسید کر دیا۔ وہ گھٹی گھٹی کراہ کے ساتھ الٹ گیا۔ دوسرے نے اپنی جیب سے پستول نکالنا چاہا مگر اس کے پیٹ پر پڑنے والی میری لات نے اسے اس کا موقع نہیں دیا۔ وہ ڈکراتا ہوا چٹان سے ٹکرایا اور وہیں بیٹھ گیا۔ اس اثنا میں پہلا والا اپنی جیب سے پستول نکالنے میں کامیاب ہو چکا تھا۔ اس نے بلا توقف مجھ پر گولی چلا دی مگر میں اس سے پہلے جکائی دے چکا تھا۔ عین اسی وقت دوسرے ساتھی نے ایک بے وقوفانہ حرکت کر ڈالی۔ وہ یقیناً پیٹ پر لگنے والی ضرب کے نتیجے میں بری طرح بوکھلا چکا تھا، اس لیے وہ ذرا سا سنبھالا لے کر بری طرح مجھ پر جپٹ پڑا۔ میں تو گویا اس کے لیے تیار تھا۔ میں نے پھرتی سے اسے دبوچا اور دھکیلتا ہوا دوسرے ساتھی سے ٹکرا گیا۔ اس ٹکراؤ کے نتیجے میں ہم تینوں ہی گر پڑے۔ میں نے گرتے گرتے بھی پہلے والے کے ہاتھ سے پستول جھپٹ لیا۔ یہ سب کچھ آنن فانن ہو گیا۔ میں نے زمین پر گرتے ہی لوٹ لگائی اور اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ خبردار کوئی حرکت مت کرنا ورنہ گولی سے اڑا دوں گا، میں نے کرخت آواز میں کہا، اور وہ دونوں اٹھ کر کھڑے ہو گئے اور کینہ توز نظروں سے مجھے گھورنے لگے۔ تم دونوں اپنے ہاتھ بلند کر لو جلدی، میرے پاس وقت کم ہے، میں نے درست لہجے میں تحکمانہ انداز میں کہا تو دونوں نے اپنے ہاتھ سر سے بلند کر لیے۔ میں نے انہیں دوسری طرف منہ پھیرنے کو کہا۔ اس کے بعد دونوں کی جیبوں کی تلاشی لی تو مزید ایک خنجر اور کچھ فاضل راؤنڈ برآمد ہوئے۔ میں نے یہ ساری چیزیں قبضے میں لے کر ان دونوں کی ایک ایک ٹانگ پر باری باری گولی چلا دی۔ گولیوں کے دھماکوں کی آواز وادی میں دور تک گونجتی چلی گئی۔ وہ کرب انگیز کراہ کے ساتھ زمین بوس ہوتے گئے اور میں بڑے آرام سے آگے بڑھ گیا۔ ان کے دہانوں سے برآمد ہونے والی مغلظات کی بازگشت مجھے دور تک سنائی دیتی رہی۔ میں عبادت گاہ کے علاقے کی حدود میں داخل ہو چکا تھا۔ اب کسی بھی وقت میرا عامل آروب اور کالا ناگ وغیرہ سے ٹکراؤ ہو سکتا تھا۔ معزز ناظرین و سامعین، لائک، کمنٹس اور شیئر ضرور کریں۔ شکریہ۔